السلام علیکم گائز. آج کا میرا ولاگ ہے عمرے کے حوالے سے. اس میں آپ کو اس ولاگ میں کمپلیٹ عمرے کا بتاؤں کہ ہم نے کس طرح سے عمرہ کیا، کیسے گئے مکہ اور مدینہ میں، کہاں کہاں زیارت کی، وہ سب اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سفر کا آغاز کرتے ہیں. ہم لوگوں نے ٹریول کیا بائی کار ریاض سے مدینہ. سب سے پہلے ہم لوگ مدینہ منورہ گئے وچ از 800 کلومیٹر فرام ریاض. لیکن سفر کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے جب آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتے ہیں. پہنچتے ہی ہماری ہوئی فجر کی اذان. فجر کی نماز ہم نے باہر ہی ادا کی کیونکہ ہم ہو گئے تھے کافی لیٹ. مسجد میں ہمیں جگہ نہیں ملی تو ہم نے باہر ہی فجر کی نماز پڑھ لی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ گئے گھر، اور اس کے بعد ہم لوگ ظہر کے ٹائم آئے. ظہر عصر مغرب عشاء ہم نے یہیں پر پڑھی کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اتنی دور سے آئیں تو ہمارا مین مقصد ہوتا ہے کہ جتنا ٹائم ہو سکے ہم لوگ مسجد نبوی میں ہی گزاریں، وہیں جا کر عبادت کریں. بات کی جائے موسم کی تو آج کل موسم وہاں پہ بہت نارمل ہے. نہ زیادہ گرمی ہے نہ سردی. آپ کو پتہ ہے جیسے کہ سردی آنے والی ہے تو موسم بالکل نارمل، اتنی گرمی نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ظہر کا ٹائم ہے اور دھوپ اتنی زیادہ نہیں ہے. اب مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. ہم لوگوں نے مغرب کی نماز کے بعد پتہ کیا کہ کیا ہم لوگ وداؤٹ پرمٹ زیارت کر سکتے ہیں. تو وداؤٹ پرمٹ آپ لوگ بالکل بھی زیارت نہیں کر سکتے. اور اگر آپ پرمٹ لینا بھی چاہتے ہیں، ہمارا پروگرام ایکچولی بنا تھا اچانک سے 2 days پہلے ہم لوگوں نے پلان کیا کہ چلتے ہیں عمرے کے لیے. اگر آپ کا پہلے سے پلان ہو، کیونکہ پرمٹ آپ کو 1-2 دن میں نہیں ملے گا. اگر آپ چیک کریں تو 15 days 20 days پہلے آپ کو پرمٹ لینا پڑتا ہے تو جا کے آپ کو پرمٹ ملتا ہے. اتنی ایزلی زیارت کا وہ لوگ آپ کو پرمٹ نہیں دیتے ہیں. ہاں لیکن ان لوگوں نے ایک گیٹ اوپن کیا ہوا ہے 32 جس میں آپ اندر تو کمپلیٹ نہیں جا سکتے، لیکن آپ اتنا اندر جا سکتے ہیں کہ آپ کو اوپر سے آپ روزہ مبارک کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ نفل ادا کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں. لیکن اندر آپ کو انٹری نہیں ملے گی. اندر انٹری کے لیے اگر آپ کے پاس پرمٹ ہے تو ہی آپ جا سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں جا سکتے. باقی یہ کچھ خوبصورت مناظر ہیں آپ کے سامنے مسجد نبوی کے. زیادہ ویڈیو میں مسجد کے اندر نہیں بنا سکی. ظاہر ہے عورتوں کی مسجد ہے تو یہاں پر عورتوں کے پردے کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے، اس لیے اندر کی زیادہ ویڈیو نہیں بنی. اور پھر یہاں پر ہم لوگ آئے آب زمزم پینے. یقیناً جیسا پاک صاف شفاف پانی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. اور پانی پینے کے کچھ آداب بھی ہیں. زمزم پیتے ہوئے خاص طور پہ ان آداب کا خیال ضرور رکھیں. عشاء کی نماز ادا کر کے ہم لوگ نکلے مسجد کی زیارت کے لیے. سب سے پہلے ہم لوگ گئے شہدائے احد. آج سے 2 سال پہلے یہ بالکل چینج تھا، اور اب جب میں آئی ہوں تو اب بالکل چینج ہے. یہاں پہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے کیفے، چھوٹی چھوٹی شاپس اوپن کر دی گئی ہیں.
یہاں آ کر ہم نے دعائیں مانگی، اسلام پیش کیا اور اپنے رب سے دعا کی۔ دعا اپنے رب سے ہی ہمیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر آ کے آپ صرف ان کے لیے سلام پڑھ سکتے ہیں، ان پہ درود بھیج سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ نکلے مسجد قباء کے لیے۔ مسجد قباء سے پہلے ہم لوگ گئے تھے مسجد قبلتین بھی، لیکن وہ کمپلیٹلی کلوز تھی۔ اس کی پارکنگ سے کافی زیادہ ایریا انہوں نے کلوز کر دیا تھا، ہم لوگ اندر نہیں جا سکتے تھے۔ اینی ویز وہاں سے پھر ہم لوگ واپس آئے، مسجد قباء گئے، یہاں پر ہم نے 2 نفل رکعت پڑھے اور پھر واپسی کا آغاز ہوا ہمارا اپنے گھر کی طرف کا۔ یہاں پر مدینہ میں ہم لوگوں نے اسٹے کیا تھا 2 days کا۔ تو یہ تھا آج کے ایک دن کا ولاگ، اور نیکسٹ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ ہم لوگ کہاں کہاں گئے، کہاں ہم نے اسٹے کیا۔ ہماری واپسی تھی فجر کے بعد کی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم لوگوں نے روزہ مبارک کو دور سے ہی ہم لوگوں نے دیکھ لیا، کیونکہ اندر جانے کی ہمیں اجازت نہیں تھی۔ یہیں پہ ہم لوگوں نے جو دعا وغیرہ مانگنی تھی، اسلام پیش کرنا تھا، وہ یہیں پر کیا۔ پلان ہمارا فجر کی نماز کے بعد نکلنے کا تھا، لیکن وہ چینج ہو گیا کہ ظہر کی نماز ادا کر کے یہاں سے نکلتے ہیں۔ جس ہوٹل میں ہم لوگ اسٹے کر رہے تھے وہ ہوٹل تھا اندلس ہوٹل۔ یہ ہے کچھ 20 کلومیٹر دور ہے اس مسجد نبوی سے۔ اگر آپ بائی کار جاتے ہیں تو 5 منٹ کا راستہ ہے، لیکن اس ہوٹل کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے فیسلٹی پرووائڈ کی تھی ہمیں بس کی۔ آپ کو جب بھی نماز کے لیے آنا جانا ہے آپ بس کے تھرو آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں۔ 2 ٹائم بس چھوڑنے جاتی ہے اور 2 ٹائم ہی واپس لینے آتی ہے۔ بات کی جائے اس ہوٹل کے ایمبینس کی، تو ایمبینس بس کوائٹ، گڈ، کلیننس بھی بہت اچھی تھی، اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی یہ والا ہوٹل، کیونکہ ان کی بس سروس کی وجہ سے، ان کی بس سروس بہت ایکسیلنٹ تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد ہمارے سفر کا آغاز ہوا جدہ تک، جو کہ 400 کلومیٹر ہے۔ ہم لوگ 5 to 6 hours میں پہنچے جدہ۔ جدہ میں ہمارا اسٹے تھا 1 نائٹ کا، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے وہاں سے سفر کیا مکہ کا، which is only 45 minutes from جدہ۔ مکہ مکرمہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے عصر کی اذان میں۔ وہاں پر پہنچتے ہی ہم لوگوں نے اندر انٹری کی، اور انٹری سے پہلے ہمیں نظر آئے ایک بہت اچھی سروس جو ان لوگوں کے لیے پیش کی گئی ہے جو چل نہیں سکتے، جو معذور ہیں، جن کو عمرہ کرنے میں کوئی بھی اگر ڈیفیکلٹی ہے تو وہ لوگ یہ سروس آرام سے یہاں سے لے سکتے ہیں۔ یہ سروس ہے اسکوٹر کی، الیکٹرک اسکوٹر ہیں جس میں ڈبل کارٹ بھی ہے اور سنگل کارٹ بھی ہے۔ اس کے پرائزز بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو فری ویل چیئر چاہیے تو فری ویل چیئر کی سہولت بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو اس بندے کو ساتھ لانا ضروری ہے جو کہ ویل چیئر یوز کرنا چاہتا ہے۔ اور پرائس لسٹ جو الیکٹرک اسکوٹر کی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر گئے طواف کرنے کے لیے۔ طواف ہم نے چل کر ہی کیا، ظاہر ہے اتنی دور سے آئے اگر ہم اور طواف چل کر نہ کریں تو پھر کیا فائدہ۔ الیکٹرک اسکوٹر ویسے بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو معذور ہیں، جو چل نہیں سکتے، وہ سہولت صرف ان کے لیے۔ یہاں پہ ہم نے طواف ادا کیا اور اس کے بعد صفا مروہ کے لیے ہم لوگ گئے۔ آج کل کے دنوں میں خاصا وہاں پر رش ہے، کوشش کریں کہ آپ
اس ٹائم عمرہ کریں جب زیادہ رش نہ ہو، اگر آپ بچوں کے ساتھ ہیں اسپیشلی۔ ہم لوگوں نے عمرہ سٹارٹ کیا تھا مغرب میں، لیکن ہمیں اینڈ کرتے کرتے 9 بج گئے تھے، رش کی وجہ سے تھوڑی دیر ہم لوگ بیچ میں رکے بھی، ظاہر ہے بچے ساتھ تھے، بچے اتنا نہیں چل سکتے ہیں، تو ہم لوگوں نے تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر اپنا طواف کمپلیٹ کیا۔ طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ صفا مروہ کی طرف گئے۔ وہ لوگ جو الیکٹرک اسکوٹر کی پرائس کے بارے میں اگر کوئی انفارمیشن چاہتے ہیں تو کمپلیٹ عمرے کی پرائس ہے 230 ریال فور ڈبل کارٹ، اور اگر آپ سنگل لیتے ہیں تو اٹ از 215 ریال۔ میں یہاں پر تھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اور وہ اتنا زیادہ نہیں چل سکتے تھے، طواف ہم لوگوں نے بے شک چل کر کیا، ان کی ہمت کو داد دینی پڑے گی، لیکن صفا مروہ کے ٹائم ہم لوگوں نے یہاں پر الیکٹرک اسکوٹر لینا ہی ضروری سمجھا، بچے بھی ساتھ تھے تو ان کے لیے بھی الیکٹرک اسکوٹر بہت ضروری تھا، سو ہم لوگوں نے یہاں پہ الیکٹرک اسکوٹر بائی کیے۔ یہ آپ کو باہر سے بھی مل جائیں گے، اور یہ اس کا فرسٹ فلور ہے صفا مروہ کا، یہ آپ کو وہاں سے بھی مل جائیں گے۔ باہر سے اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا بالکل راستہ الگ ہے، اور اگر آپ اندر سے لیں تو یہ اندر بھی اویلیبل ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ذرا گھوم پھر کر فرسٹ فلور پر جانا پڑے گا، اور اس کو چلانا بہت ایزی ہے، اونلی ریس اینڈ بریک ہے، کچھ اس میں ایسا مشکل نہیں ہے۔ صفا مروہ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے 1 نائٹ اسٹے کیا مکہ میں، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے سفر کیا ریاض کا، وچ از 1000 کلومیٹر فرام مکہ ٹو ریاض۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو، اور اگر آپ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، then do like and subscribe my channel. Thanks for watching.